اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے، ان کی اتباع میں لگ جائیں گے، اکثریت کا کہنا مانیں گے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ مشرقین مکہ جو تھے وہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو حلال ٹھہرا دیتے تھے اور اسے دین سمجھتے تھے۔ تو ان میں سے ایک ان کی جو عقیدے کی غلطی تھی وہ کیا تھی؟ اپنے جانوروں میں سے، اپنی کھیتیوں میں سے دو حصے کرتے تھے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے معبودان باطلہ کے لیے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو جانور کا یہ اتنا حصہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ اس کو فقراء، مساکین، غرباء میں خرچ کرتے تھے، اور جو ایک حصہ وہ مقرر کرتے تھے وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے، کہ یہ ہمارے پیروں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ معاشرے میں ہمارا ایک اور طبقہ پایا جاتا ہے جو ایک دنیا دار قسم کی یا دنیاوی سوچ جو رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادات یہ ہم مسجد کی دیوار کے اندر تک رکھیں گے، باقی اس کے مسجد کے باہر جب آئیں گے تو پھر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ اس کو انگلش زبان میں سیکولرزم کہا جاتا ہے، یعنی دین صرف وہ ہوگا کہ جب ہم مسجد تک اس کو محدود کر دیں گے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، بس یہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہوگا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد ہم نے کام کاج کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، یہ ہم اپنی برادری، اپنے قوم، قبیلے، یا جیسے میرا دل چاہے گا ویسے میں کروں گا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على الصلاة سفر والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے میں سے کچھ آیات کا انتخاب کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے، ان کی اتباع میں لگ جائیں گے، اکثریت کا کہنا مانیں گے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ جو اکثریت ہے اس کا مزاج کیا ہے کہ وہ عموماً ظن کی پیروی کرتی ہے، تخمین ہے، وہم و گمان۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا ہے وہ کیا ہے کہ حق کا جو معیار ہے وہ اکثریت نہیں ہے، وہ لوگ بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن حدیث ہے۔ حق کا معیار دلیل ہے، اور دلیل قرآن حدیث کا نام ہے۔ قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایسے ایمان لائیں جیسے کہ صحابہ ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، حق کی پہچان دلیل سے، دلیل نام ہے قرآن و حدیث کا، قرآن حدیث کا جو فہم ہے وہ صحابہ کے فہم کے مطابق ہوگا، اسی سے دین ثابت ہوگا، یہی دلیل ہے۔ تو اکثریت کو ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، فیشن کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آغاز میں دین اسلام کتنے لوگ تھے، بلکہ قرب قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غرباء کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ دین انجان ہو جائے گا جیسے کہ ابتدا میں تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ، کہ ان قریب دین انجان ہو جائے گا جیسے کہ ابتدا میں تھا۔ فطوبی للغرباء، تو ان غرباء کے لیے خوشخبری ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پوچھا یہ غرباء یہ کون ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یصلحون اذا افسد الناس من سنتی، کہ جب لوگ سنت سے منحرف ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یہ غربا وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی بھی اصلاح کر رہے ہوں گے اور اپنی بھی اصلاح کر رہے ہوں گے، یعنی لوگوں کو سنت کی طرف بلا رہے ہوں گے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، باقی سارے راستے غلط ہیں۔ تو اصل معیار جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، بلکہ اصل معیار دلیل ہے، قرآن و حدیث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ بلندی میں آسمان میں چڑھ رہا ہو، یعنی جس طریقے سے آسمان کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں، اسی طریقے سے ہدایت کا اس کے سینے میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب شاید انسان کے ذہن، اس کی عقل کا بہت زیادہ تعلق ہدایت سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق سینے سے ہے، یعنی دل سے۔ اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اس دین کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ سینہ کشادہ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب آپ مثال کے طور پر، کون یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود حرام کیا ہے؟ کون یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کاروبار، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کے کھا کے مال بیچنا سب منع فرمایا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میں غیبت نہیں کرنی، قرآن میں منع ہے، میوزک نہیں سننا، داڑھی نہیں کاٹنی، یہ تمام باتیں ہیں نا؟ لیکن پتہ تو ہے، لیکن سینہ کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً سے اس بات کو قبول کر لینا، انشراح صدر ہونا، سکون اور اطمینان ہونا۔ ورنہ تو کئی ادلہ پتہ ہیں، کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پتہ ہیں، لیکن دل مان نہیں رہا ہوتا، دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے۔ جب حدیث آتی ہے سامنے، کئی ٹائم سے حدیثیں بھی سن رہے ہیں، اللہ کے فرامین بھی سن رہے ہیں، لیکن عمل نہیں آ رہا، کوئی سینہ جو ہے وہ کشادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کثرت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے اسلام کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معیار بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو اس کو انشراح صدر مل جاتا ہے، اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں، یہ مشرکین کی ایک عقیدے میں غلطی بتلائی ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، اور اس کا سیاق یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو حلال ٹھہرا دیتے تھے، اور اسے دین سمجھتے تھے، اور یہ کفر ہے۔ یعنی کسی چیز کو حلال بنا دینا اور اس کو دین سمجھنا، یہ کفر ہے۔ تو مشرکین مکہ نے بہت سارے جانور حرام ٹھہرا دیے تھے، اور اس کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ تو ان میں سے ایک ان کی جو عقیدے کی غلطی تھی وہ کیا تھی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یعنی یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے جانوروں میں سے، اپنی کھیتیوں میں سے دو حصے کرتے تھے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے معبودان باطلہ کے لیے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو جانور کا یہ اتنا حصہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ اس کو فقراء، مساکین، غرباء میں خرچ کرتے تھے، اور جو ایک حصہ وہ مقرر کرتے تھے وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے، کہ یہ ہمارے پیروں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ اور کیا کرتے تھے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، یعنی ایسا ہوتا کہ جب ان کا مال جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کیا ہے وہ تنگ پڑ جاتا تھا، وہ اس میں کمی آ جاتی تھی، تو جو بتوں کے لیے حصہ مقرر کیا تھا اس میں وہ اللہ کے لیے حصہ نہیں ڈالتے تھے،
لیکن اگر بتوں کے مقررہ کردہ مال میں اگر کوئی کمی آتی تھی تو پھر اللہ کے مال سے لے کے وہ جو اپنے معبودان باطلہ کے لیے مال مقرر کیا تھا اس میں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دورائیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ بلکہ ہمارے ہاں تو اس سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا، یعنی جو اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اس کا اتنا خیال نہیں رکھا تھا، لیکن 11ویں ہے، فلاں شخص کا عرس ہے، فلاں بزرگ کا جو ہے وہ، وہاں پر جو ہے بڑی ہم مضبوط ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو خرچ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہی مشرکین کا تھا کہ جو اپنے معبودان باطلہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس میں بڑے پکے ہوتے تھے، اور جو اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ شرک کر رہے ہو اور پھر شرک کرتے ہوئے بھی تم عدل نہیں کر رہے، یعنی شرک میں بھی جو تم اللہ کا حصہ مقرر کر رہے ہو اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہو۔ تو آج ہم دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک رویہ تو یہ ہے کہ کچھ بزرگان دین کے لیے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کچھ سیدنا علی کے نام پہ، سیدنا حسین کے نام پہ ہم کوئی چیزیں مقرر کر دیتے ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کے نام پہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور معاشرے میں ہمارا ایک اور طبقہ پایا جاتا ہے جو ایک دنیا دار قسم کی یا دنیاوی سوچ جو رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادات یہ ہم مسجد کی دیوار کے اندر تک رکھیں گے، باقی اس کے مسجد کے باہر جب آئیں گے تو پھر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، ہم اپنے قوانین مرتب کریں گے، ہم اپنی رولز اور ریگولیشنز کے مطابق چلیں گے۔ اس کو انگلش زبان میں سیکولرزم کہا جاتا ہے، یعنی دین صرف وہ ہوگا کہ جب ہم مسجد تک اس کو محدود کر دیں گے، تو وہاں پہ تو ہم اپنے زندگی کا حصہ ہم نے وہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، بس یہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد مسجد سے نکلنے کے بعد ہم نے کام کاج کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، یہ ہم اپنی برادری، اپنے قوم قبیلے یا جیسے میرا دل چاہے گا ویسے میں کروں گا۔ یہی تو مشرکین کر رہے تھے، انہوں نے بتوں کو اپنا دوسرا معبود بنایا ہوا تھا کہ اپنے مقررہ کردہ حصہ ان بتوں کے نام پہ کر رہے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ مسجد سے باہر جو معاملات کا حصہ ہے ہماری زندگی کا وہ ہم اپنی خواہش کے نام پر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی شادی بیاہ کے موقع پر کچھ حصہ ہم ناچ گانے کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہے ہم نے، اس کے بغیر تو ہمارے فنکشنز پورے نہیں ہوں گے، اور کچھ حصہ ہم جو ہے وہ نعت خوانی کے لیے، درس دروس کے لیے رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب ہماری سوچ بن چکی ہے کہ ہم بھی ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے، ہم دونوں میں کوئی نہ کوئی ملاپ پیدا کرنے کی سوچتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ریکنسیلیشن یا تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے دین اور دنیا بیلنس کرنے کا نام کرتے ہیں کہ جی دین اور دنیا بیلنس ہو رہا ہے، بھنگڑا بھی ڈالنا ہے، ناچ گانے بھی کرنے ہیں اور دینی ایونٹس بھی کرنا ہے تاکہ برکت آ جائے۔ دین کو جو ہم نے صرف برکت کے نام کے لیے رکھا ہوا ہے نا، کہ دین کو صرف اور صرف برکت کے نام کے لیے، یہ بھی ایک عجیب شیطانی اور ایک مشرکین سے مشابہت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں، یعنی مشرکین جو اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور چیزوں کو حرام ٹھہرا دیتے تھے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے ویسے، کہ اپنی مرضی سے کہ جی یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یعنی اپنی مرضی سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ آداب کون سے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قبلے کی رخ کی طرف اگر آپ پاؤں کر کے بیٹھ جائیں تو بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں تو بڑی بے ادبی کی، بہت بے ادبی والی بات ہے، حالانکہ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ قبلے کی طرف اپنے پاؤں کو رکھ دینا یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ ہمیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر، اپنے عرف کو شریعت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مثال کے طور پر دیکھیں، بہت سے لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں یا قبلے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے یا کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے اور اسے بے ادبی یا گناہ، بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گناہ ہوتا، بے ادبی ہوتی تو شریعت ہمیں بتا دیتی۔ اب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ قبلہ رخ ہو کے تم نے قضاء حاجت نہیں کرنی،
نہ اس کی پیٹھ کی طرف اس کو پیٹ کر کے تم نے قضاء حاجت کرنی ہے. تو یہ بے ادبی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی. اب مثال کے طور پر نماز میں ٹوپی کے بغیر ہم نماز پڑھیں تو بہت سے لوگوں کو بے ادبی، گستاخی، بہت گناہ لگتا ہے. حالانکہ داڑھی پہ اتنا وہ نہیں ہوگا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی ہے. یعنی اگر ہم داڑھی کی وہ ہیبت اور حیثیت نہیں ہے جو ہمارے یہاں ٹوپی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا تو وہ اپنی کئی ایسی چیزیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں اس کو حلال ٹھہرا دیتا ہے، اور جو اس کی مزاج کے موافق نہیں ہوتی اس کو وہ بے ادبی یا حرام سمجھنے لگتا ہے. تو مشرکین نے بھی ایسے کیا تھا. مشرکین اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اے نبی علیہ السلام آپ بیان کیجئے، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے حرام کیا ہے. حرام بے ادبی وہی ہوگی جو نبی علیہ السلام بتلائیں گے. جس کی دلیل نہیں ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی، اپنا مزاج ہم مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں شریعت پر. تو فرمایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اس کی عبادت میں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، یعنی والدین کو اف تک نہیں کہنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا. والدین کی نافرمانی عموماً والدین کے ساتھ جو احسان ہے قرآن میں توحید کے حکم کے بعد آتا ہے. یعنی سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اطاعت اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے. پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، یعنی دو چیزیں حرام ہو گئی، ایک شرک ہے اور ایک والدین کی نافرمانی ہے. تیسری ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. یہ جو فیملی پلاننگ ہے، فیملی پلاننگ کہ ہم نے کتنے، یہ ڈیسائیڈ کرنا اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ بھائی ہم ان کو سنبھالیں گے کیسے، یا ان کا خرچہ کون اٹھائے گا. اسکول میں سب کو اسکول بھیجنا پڑے گا، بچوں کی فیس بھی بہت ہے. اس فقر کے خوف سے فیملی پلاننگ کرنا یہ کفار مشرکین سے مشابہت ہے. مشرکین اپنے زندہ بچوں کو دفنا دیتے تھے اور فیملی پلاننگ بچوں کو نہ کرنا اس فقر کی وجہ سے. لہٰذا ایک علت میں جو ہے وہ مشرکین سے مشابہت ہے. اسی طرح آج یہ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں، یعنی شادی جلدی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو خواتین ہیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ہوتا کیا ہے جناب، شادی تو ہو جاتی ہے جی، ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے فیملی پلاننگ چل رہی ہے 4 سال 5 سال، کیونکہ لڑکی تو پڑھ رہی ہے، اور جب لڑکی پڑھ رہی ہے تو پھر گھر بار نہیں سنبھال سکتی، بچے نہیں ہو سکتے. لہٰذا شادی کے 4-5 سال 3 سال تک جو ہے وہ فیملی پلاننگ چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خاتون نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے کیا کرنا ہے واللہ عالم. اصل کام تو یہ تھا نا، اصل کام تو یہ تھا کہ آپ نے، یعنی عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. بہرحال پچھلے درس میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ اس نیت سے فیملی پلاننگ کرنا کہ ہم اس کو سنبھالیں گے کیسے، یا ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم دنیا کے دیگر کاموں میں مصروف ہیں، تو بھائی پھر شادی کیوں کی تھی؟ شادی کا مقصد تو یہ تھا. تو ہمارے معاشرے میں یہ سارے مسائل بہرحال ہیں، اشارہ دینا مقصد ہے. یہ فیملی پلاننگ صرف اور صرف جو ضرورت ہے یا کسی صحت یا ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اگر کی جا رہی ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے. خاص طور پر اگر فقر اور مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گناہوں کی سیکوینس دیکھیں، شرک، والدین کی نافرمانی، بچوں کو دفنانا یعنی اولاد کو قتل کرنا. اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی یعنی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اس چیز کی کوئی انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کیا، ان کو سنبھالیں گے کیسے. اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. بچوں کے ساتھ اللہ کا رزق بھی آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب جانے سے منع کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا بے حیائی کے کام نہ کرو، بلکہ فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی کے اصل معاملات آنکھوں سے شروع ہوتے ہیں اور شرمگاہ پر ختم ہوتے ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا آنکھیں بھی زنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ابن آدم پر زنا کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا جو ہے وہ بد نظری ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا جو ہے وہ کلام کرنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر دل اس کی تمنا کرتا ہے، دل اس کی خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کو آنکھوں کا زنا کہا ہے۔ قرآن میں اس کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین مردوں سے کہو، اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے اگلی آیت میں۔ تو مومنین مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہوں کی حفاظت میں گہرا تعلق ہے۔ نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ تو ولا تقربوا الفواحش، یہ بے حیائی اور یعنی فحاشی جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں کامن ہے، یعنی ہم یوٹیوب سے لے کے سوشل میڈیا سے لے کے خبروں سے لے کے اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور وہ گناہ بد نظری کا گناہ ہے، اور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ گناہ بھی کوئی چیز ہے۔ یعنی ہم خبریں دیکھ لیتے ہیں، خبروں میں اگر وہ خاتون ہے اور وہ نامحرم ہے تو یہ گناہ ہے اس کو دیکھنا، صرف خبروں کی غرض سے اس کو دیکھنا یہ جائز نہیں۔ آگے جو گناہ گنوائے گئے وہ یہ ہیں کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ جو بے حیائی کے کام ہیں جو ظاہر ہیں اور جو اس میں سے چھپے ہوئے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ایسی جان کو قتل نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، الا بالحق، یعنی کہ جو حق کے ساتھ قتل کیا جا سکے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی قاتل ہے، اس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا مسلمان کو، تو قصاصاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی ہے، اس کو رجم کیا جانا یہ بھی قتل ہے، قتل بالحق ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، ان کا خاص خیال رکھو تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔